السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کی کلاس نمبر 58 ہے اور ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج کی جو آیات ہے وہ بہت اہم ہے حلال اور حرام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت اہم احکامات بتائے گئے ہیں۔ حرمت حرام کی گئی، علیکم اعلی اور کم، اعلی کا مطلب اوپر، کم تم پر، المیتۃ مردار، موت سے ہے مردار جانور، والدم بہتا ہوا خون، ولحم اور لحم کہتے ہیں گوشت کو، الخنزیر خنزیر کا گوشت، تو اصل تو خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے ہمارے لیے، تو خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اور جو اوہلا پکارا گیا، لی غیری غیر کے لیے، یعنی کہ لی غیر اللہ، ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، ٹھیک ہے، بھی ہی ساتھ اس کو، یعنی کہ کسی جانور کو قربان کرتے وقت اللہ کے لیے اللہ کا نام نہیں پکارا گیا بلکہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ والمنخنقۃ، منخنقۃ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ موتا کی تفصیل ہے، میت مردار میں کس کو مردار کہا جاتا ہے، جانور میں کس طرح سے مردار ہو جاتا ہے جانور، اس لیے کہ جب ہم ذبح کر دیتے ہیں جانور کو تو وہ بھی مرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس وجہ سے موت کی تفصیل آئی ہے کہ کون سے مردار جانور حرام ہے۔ منخنقۃ گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور، ٹھیک ہے، ایسا جانور جو خود سے یا تو کہ ایسی جگہ پھنس گیا کہ اس کا گلا گھٹ گیا، یا کسی نے اس کو، کسی اور جانور نے اس کو اس طرح سے دبوچا کہ اس کا گلا گھٹ گیا اور یہ مر گیا۔ منخنقۃ والموقوذۃ، موقوذۃ وقذا کہتے ہیں چوٹ مارنا، کسی کو مارنا، ٹھیک ہے، تو یا تو کوئی لاٹھی سے مارا جانور کو، یا اس کو کوئی ایسی چیز لگی جس کی چوٹ سے وہ جانور مر گیا۔ موقوذۃ یعنی کہ ایسی چوٹ تھی جس سے خون نہیں نکلا اور چوٹ لگی اور جانور مر گیا، ٹھیک ہے۔ جب گلا کاٹتے ہیں تو سارا خون پہلے نکل جاتا ہے، جانور کا رگ کٹ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، لیکن جب موت اس طرح سے ہوتی ہے مارنے سے کہ خون کو نکلنے کا چانس نہیں ملتا اور جانور مر جاتا ہے۔ والمتردیۃ، متردیۃ راد سے ہے تو کوئی بلند جگہ سے گر جانا، اس طرح موت واقع ہوئی ہے تو وہ آپ کھانے کے لیے حرام ہے ہمارے لیے۔ والنطیحۃ، نطیحۃ ٹکر لگ جانے سے، تو جیسے اب ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ سے مارا، یا کچھ کسی اور چیز سے زور سے ٹکر لگ گئی اور جانور مر گیا، تو یہ سارے طرح کے مردار جو ہے، یہ ایسے سارے مردار ہیں جو مرتے وقت ان کا جسم سے سارا خون نہیں نکلا اور پہلے مر گئے یہ۔
وما اور جو اکلا کھائے، اکلا کھانا، السبع سبع کہتے ہیں درندہ، وحشی درندوں کو سبع کہتے ہیں، بھیڑیے کو بھی بھیڑیا ہے یا چیتا ہے یا شیر ہے وہ درندے سبع کہلاتے ہیں۔ تو کسی درندے نے اس کو مار دیا ہو تو اب درند الا مگر یہ کہ ماں جو دکیتم دکایا دکا جو ہے وہ پاک کرنے سے ہے، تو دکیتم تم نے اس کو حلال کر لیا، اس کو ذبح کر لیا۔ تو یہاں پر یہ جو 4 طرح کی موت بتائی گئی، گلا گھوٹ کر مر گیا جانور، چوٹ کھا کر مر گیا، بلندی سے گر گیا، ٹکر کھا کے مر گیا، یا کسی بھیڑیے نے یا کسی شیر چیتے نے اس کو پکڑا تو وہ مر گیا۔ اب یہ ساری چیزوں میں ایک صورت میں یہ چیزیں حلال ہیں کہ ابھی جانور کی سانس چل رہی ہے، ابھی اس کا پوری طرح سے اس کا دم نہیں نکلا، اس کی سانس چل رہی ہے، ایسے میں تم انسان اسے کوئی تیز چیز سے اس کی رگ کاٹ دے اور اس کا خون نکل جائے تو وہ ذبح، اس نے اللہ کا نام لیا جانور کو اور جانور کو ذبح کر لیا تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایون کسی درندے نے بھی اس کو پکڑا ہو لیکن اس کو بھگا کر اگر انسان جانور میں بھی جان باقی ہے تو اس کو ذبح کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، مگر کنڈیشن کیا ہے کہ اس کی جان نکل نہ چکی ہو پہلے سے، ٹھیک ہے؟ اگر جان نکل گئی ایک بار تو پھر، اور اس کی سائن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس کا گلا کاٹتا ہے تو جانور پڑپڑاتا ہے، اس میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پہ مارتا ہے تو وہ پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ پھر وما اور جو ذبیحہ جس کو ذبح کیا گیا اعلیٰ اوپر، نصب کہتے ہیں آستانے، جو پہلے زمانے میں جاہلیت میں بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا اور ایک وہاں پر کوئی پتھر نصب کرتے تھے، آستانہ بناتے تھے جہاں پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ذبح کیا جاتا تھا اور مقصد غیر اللہ کے نام پر ہوتا تھا کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس میں 2 طریقے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کہ جس کو غیر اللہ کے لیے اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت مگر کسی اور کا نام لیا، کسی بت کا نام لیا، کسی کا اور کا نام لیا اور جانور کو ذبح کیا، یا پھر جیسے آج کل ہے کہ مزار پر نیاز گاٹی جاتی ہے، نیاز کے طور پر کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مزار والا ہے اس کے نام کی نیاز ہوتی ہے، لیکن جانور کو پھر بھی اللہ کے نام لے کر بھی کاٹا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیاز اس کے نام کی دی جا رہی ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، وما ذبیحہ علی النصب میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور کیا حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو، تو قسمت معلوم کرنے کے لیے تم کیا کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، یہ ازلام جو ہے وہ تیروں کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، فال نکالنا، یہ بھی حرام ہے۔ تیر ہوتے تھے، کچھ تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا یہ کام کرو، دوسرے پہ ہوتا تھا مت کرو، تیسرے پہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ تیر ایک تھیلے پہ رکھ کے کوئی ایک تیر نکالا جاتا تھا تو پھر اگر وہ تیر پر لکھا ہوتا کہ کر لو کام تو پھر وہ کوئی کام کرنے کے لیے، کسی سفر پر جانے کے لیے یہ اس طرح سے فال لیتے تھے کہ اگر تیر پر آیا کہ کام کر لو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا فال آیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، اگر اس پہ لکھا ہوا ہے مت کرو تو یہ بدفال ہے تو اب کام کو ڈیلے کر دو، ابھی مت کرو، اور اگر کچھ بھی نہیں آیا ہے تو پھر جیسے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کرو یا نہ کرو۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا جاہلوں کا، ٹھیک ہے؟ ایک اور طریقہ ان کو تیروں کا کیا ہوتا تھا کہ کوئی جانور کو کاٹا جاتا تھا، اگر ذبح کیا جاتا تھا تو پھر اس کے گوشت کے حصے کس طرح ہوتے تھے کہ جیسے لاٹری ہے کہ تیر نکالو، اب تھیلے میں سے تیر، جس کا تیر
لمبا ہے اگر تو وہ سارا گوشت لے گیا. جس طرح سے آج کل لاٹری نکالی جاتی ہے کہ سب نے پیسے ڈالے لیکن پھر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کی لوٹری کھل جاتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح پہلے گوشت کا کیا جاتا تھا کہ جانور میں سب کا مال ہوتا تھا. جانور کو جب کاٹا جاتا تھا تو پھر وہ چانس لیا جاتا تھا کہ کس کے نام تیر آیا ہے, تو پھر وہ سارا گوشت لے جاتا, باقی لوگوں کو نہیں ملا. تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام میں حرام ہے. ہمارے لیے لوٹری لینا, لوٹری کا مال ہمیں جیتنا, یہ ہمارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ پیسے لے کے ٹکٹ خریدے اور پھر ایک سارا انعام لے کر چلا جائے اور باقی لوگوں کو کچھ نہ ملے. یہ چیز اسلام میں حرام ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرمائے ذالکم, یہ سارے کام جو اوپر بیان کیے گئے یہ کیا ہے؟ فسق ہے. فسق نافرمانی کے کام ہے. فاسق سے ہے. یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نافرمان بندہ جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کام اللہ کی حدوں سے باہر لے جانے والے ہیں. فسق کام ہے. اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم اللہ کی حدوں کو توڑ دو گے. پہلے ہم یہاں تک کی آیت کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں حلال جانوروں کی تفصیل آئی ہے. تو حلال اور حرام کی قرآن میں کون سی آیات میں حلال اور حرام کی باتیں کی گئی ہے. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے ایک پہلی ہے 29, جس میں ہے کہ اللہ نے الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو کچھ ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے 173 سورہ بقرہ کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں تم پر حرام ہے. وہ کون سی تھی؟ مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو جو ذبح کیا گیا, وہ 4 چیزوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے, پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں خون کی تفصیل آ گئی کہ خون کون سا حرام ہے تمہارے لیے؟ مسفوحہ, دم مسفوحہ یعنی کہ بہتا ہوا خون. یہ بہتا ہوا خون کون سا ہوتا ہے؟ جب جانور کی گلے کی رگ کاٹی جاتی ہے تو جو خون بہت تیزی کے ساتھ نکلتا ہے, تو اس خون کو پہلے زمانے میں جانور کو کاٹ کے اس خون کو پیالے میں بھر لیتے تھے اور اس کو پیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ خون ہمارے لیے حرام ہے. اس طرح سے بہتا ہوا خون حرام ہے. جب ہم گوشت لیتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا خون ہوتا ہے نا, تو ہم اس کو واش کرتے ہیں, پانی ریڈ ہونے لگتا ہے, تو یہ خون جو ہے وہ اس کے اندر سے, گوشت کے اندر سے نکلتا ہے, وہ حرام نہیں ہوتا اگر تو جب جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا جو خون نکال کے ذبح کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, پھر سورہ نحل میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے, سورہ نحل میں بھی یہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل غیر اللہ بہ, انہی 4 چیزوں کا نام آیا ہے سورہ نحل کی 115 میں. پھر یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں چونکہ موت اس سے پہلے کی آیات میں صرف مردار حرام ہے لکھا ہوا تھا, اب مردار کی تفصیل آ گئی کہ مردار میں کون سی چیزیں حرام ہے. یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں. تو سورہ دوبارہ بولتی ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173, سورہ انعام کی آیت نمبر 145, سورہ نحل کی آیت 115 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہمارے لیے حرام ہے ان کی ذکر کیا ہے, جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہے ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو گویا قرآن کی روح سے یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ بتایا ہے حرام اور حلال کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اصل کے لحاظ سے ہر چیز مباح ہے. مباح کہتے ہیں کہ جس کو جائز ہے. انسان, اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے دنیا میں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 29 میں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے
دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے لیے، لکم، لکم یعنی تمہارے لیے۔ تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ اصل کی چیز سے اصل کے لحاظ سے دنیا کی ہر چیز مباح ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ بنایا سارے کے سارا انسان کے لیے بنایا، مگر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ چیزیں حرام ہیں جن کو نمبر 1 قرآن کے روح سے تم پر حرام کیا گیا، تو جس میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جن چیزوں کو، جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ 4 چیزیں حرام بتائی قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا خبردار لوگوں، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگوں، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے رسول نے حرام کی ہے وہ بھی اللہ ہی کی حرام کی ہوئی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے؟ حمار، جو گھریلو گدھا ہوتا ہے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ پھر ایک قاعدہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی درندے ہیں جو کہ کچلی سے شکار کرتے ہیں، کچلی کیا ہوتی ہے؟ جو درندے کے آپ 2 جو سائڈوں کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، چیتے میں ہوتے ہیں، کتے میں ہوتے ہیں، جو بڑے لمبے نکلے ہوئے نوکیلے دانت ہوتے ہیں سائڈوں پر، ان کو نوبز کہتے ہیں اور ان کو کچلی کہتے ہیں۔ تو یہ سائڈ پر 2 بڑے نوب والے دانت جو ہیں وہ ان سے شکار کرنے والے تمام جانور ہم پر حرام ہے۔ تو جیسے دیکھیں بلی کے بھی ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کتے کے بھی ہوتے ہیں، بلی کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سارے درندے جو ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں اپنے دانتوں سے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، یعنی کہ تمام وحشی جانور حرام ہے۔ پھر وہ تمام پرندے جو کہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، تو پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں میں باز ہوتا ہے، جو چیل ہوتی ہے نا، چیل اور باز اور اس طرح کے جو پرندے ہوتے ہیں بڑے، جو کہ اپنے پنجوں سے شکار کو پکڑتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ ویسے مرغی ہے، بطخ ہے، یہ چیزیں پرندوں اپنے پنجوں سے شکار پکڑ کے نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، تو یہ پرندے جو اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں وہ سارے پرندے ہمارے لیے حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام کہا اور قاعدہ بتایا کہ تمام درندے کچلی سے جو شکار کرتے ہیں وہ، اور جو پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یہ سارے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی معاشرے میں قاعدہ ہے کہ طیبات اور خبیث، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، کہ اللہ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے تمام طیبات کو حلال کیا ہے اور خبائث کو حرام کیا ہے۔ تو جو اسلامی معاشرے میں کسی چیز کو طیب سمجھا جاتا ہے، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف ستھری چیز، اور دیکھنے میں بھی اچھی ہو، اور جیسے کہ اس کو اچھے ذریعے سے، حلال ذریعوں سے حاصل کیا گیا ہو، وہ طیب ہوتی ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں تمام پاک، صاف ستھری، تو تمام طیب چیزیں اسلامی معاشرے میں حلال سمجھی جاتی ہیں، اور تمام خبیث چیزیں، خبثہ طیب کی ضد ہے۔ تو جتنی چیزیں دیکھنے میں بھی ان کو گھن آتی ہے ہمیں، اور اسلامی معاشرہ ان کو بری، جیسے کہ خبائث میں سے کاؤنٹ کرتا ہے، وہ چیزیں حرام ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم کب آتا ہے، کب لگتا ہے؟ جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کے اور قرآن کی آیت پر کوئی چیز فٹ نہیں آ رہی ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ 4 چیزیں تو ہمیں واضح قرآن نے بتا دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا ہم کو پرندوں کا اور وحشی جانوروں کا۔ اب ان میں کسی میں وہ چیز فٹ نہیں آ رہی، لیکن اب ہم شور نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اسلامی معاشرہ اس چیز کو طیب سمجھتا ہے یا اس کو خبیث سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر اور یہ کہاں سے حکم لیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یحل لہم الطیبات، اللہ تم کو حلال چیزیں پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے، اور یحرم علیہم الخبائث، اور ان پر اللہ خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ قاعدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ متشابہات کا۔ دیکھیں انسان کا ایسی جگہ پر ہے، اب اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے، اب وہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، اب وہ اس کو قرآن کے قاعدے کی چیز بھی وہ نہیں ہے کہ 4 چیزوں میں سے اس کو اندازہ ہو جائے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے سے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو اسلامی معاشرے کے قانون سے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ طیب ہے یا خبیث ہے، تو اب اس چیز کو کیا کہیں گے؟ متشابہات۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں شبہ پڑ گیا، ہمیں واضح حکم نہیں سمجھ میں آ رہا، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم کو اسلامی ہمیں اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امر متشابہات، کہ اللہ کے حرام بھی واضح ہیں اور حلال بھی واضح چیزیں ہیں اور حرام بھی واضح چیزیں ہیں، درمیان میں کچھ متشابہات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، تو انسان اپنا دین اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو وہ ان متشابہات چیزوں سے بچ جائے، خود کو بچا لے، کیونکہ جو انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، اس کی مثال اس طرح ہے جو چرواہا اپنی بکریاں ممنوع جگہ پہ چراتا ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بکریاں اس ممنوع جگہ میں داخل ہو جائیں گی اور ممنوع کسی اور کے کھیت یا کسی اور کے باغ کا سے گھاس چر لیں گی، یا ان کی سبزیاں جو بھی ان کی ویجیٹیبلز ہیں جو بھی انہوں نے لگایا ہے وہ چر لیں گی۔ اب کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں تو وہ انسان اپنی بکریاں چرائے گا تو پرابلم میں آ جائے گا۔ تو متشابہات کے قاعدہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے شریعت میں، حرام بھی واضح ہے، لیکن جب تمہیں کوئی متشابہات سامنے آ جائے تو تم کیا کرو کہ تمہاری عزت اور دین بچانے کے لیے بہترین چیز تو یہ ہے کہ تم شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں میں شک نہیں ہے ان کو استعمال کرو، کیونکہ شک والی چیزیں دین میں، اور یہ قاعدہ جو ہے وہ تمام کاموں میں ہے، اسلام کے ہمارے تمام کاموں میں ہے کہ جو متشابہات چیزیں ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ جن چیزوں میں شک ہے ان کو چھوڑ دو، اور جو واضح چیزیں ہیں کہ تمہارے لیے وہ جائز چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو، کیونکہ تم اگر جو انسان شک والی چیزوں میں لاپرواہی کرتا ہے تو اس سے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ حرام چیز میں پڑ جائے گا، کیونکہ لاپرواہی میں وہ حرام چیز کو کھا لے گا۔ تو یہ ہمارے لیے قاعدہ ہے کہ ہم شک جہاں پڑ جائے اس کو چھوڑ دیں، تو اب اس کو ہم اگر دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے حلال اور حرام کا پرابلم ہٹ جاتا ہے۔ جہاں تک شک باقی ہے کسی چیز میں، جیسے مثال کے طور پر ہم بازار سے کوئی چیز لے آتے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز اس کے انگریڈینٹس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک ہمیں شک ہے تو پھر ویٹ کرنا ضروری ہے، اور جب شک دور ہو جائے، معلومات حاصل ہو جائے کہ نہیں یہ چیز حرام نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو کھائیں، جب تک شک ہے اس وقت تک اس چیز کو نہ کھائیں، تو یہ ہمارا پسندیدہ ہے ہمارے دین میں کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دے انسان۔ تو اسی طرح جتنے کام ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کام اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے ان سے، تو بہترین دین میں اصول کیا سکھایا گیا کہ شک جن چیزوں میں پڑ جاتا ہے، جس میں شک ہے اس کو مت کرو۔ دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے یا 1 پڑھی ہے، تو پھر ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو 1 رکعت زیادہ پڑھ لو، مگر پھر سجدہ سہو کر لو، تاکہ تمہیں اب تمہیں شک نہیں ہے، اب تم نے بے شک اگر تم نے 5 پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو کر کے تم نے اپنی نماز کو صحیح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تمہیں شک ہے تو تم 4 پڑھی، 5 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، شک ہو گیا تو کیا کرو 1 اور رکعت پڑھ لو،
اب اگر 5 ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری نماز کو قبول کرے گا اگر سجدہ سہو کر دیں گے. مگر اسلام میں ہمیں کوئی بھی چیز شک میں رہنے کے لیے منع فرمایا ہے کہ شک ہے اگر کسی چیز میں تو پھر تم اس چیز میں اس سے بچو تو بہتر ہے. تو انشاءاللہ حلال و حرام کا یہ قاعدہ، یہ آیت آپ کے لیے واضح ہوگی، یہ احکامات. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الیوم، آج کا دن. آج کا معنی کہاں سے آیا؟ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، لیکن جب الیوم کہا جائے تو پھر خاص دن کی بات ہو رہی ہے. تو آج کا دن یا عیسیٰ مایوس ہو گئے. مایوس اسی سے ہم بھی جو بولتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے کہتے ہیں، مایوس ہو گئے. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، من سے، دینکم، تمہارے دین سے، فلا، پس لا، نہیں، تخشوہم، تخشو، خشی مطلب خشیت جیسے ہم کہتے ہیں، تم ڈرو ان سے. وخشونی، اور اخشو، تم ڈرو نی. الیوم، آج کا دن، اکملت، کمال سے ہے. کمال تک کوئی چیز کب پہنچتی ہے؟ جب مکمل ہو جاتی ہے. میں نے پورا کیا، علیکم، تم پر، نعمتی، میری نعمت، رضیت، راضی ہونے سے ہے، میں راضی ہوا یعنی کہ میں نے پسند کیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینن، بطور دین. اب اس آیت پر غور کرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. واتممت علیکم، اور تم پر پوری کر دی میں نے، تمام کر دی میں نے اپنی نعمت. وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا دین اسلام کو. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. گویا اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ جس پر ہو، جس دین پر ہو، وہ میرا پسندیدہ دین ہے، اور میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اور میں نے اپنی نعمت، اللہ کی نعمت کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کا دین کے احکامات. تو تمام مکمل کرنے سے کیا مطلب ہے کہ تمام دین کے ارکان، فرائض کیا ہے، اور دین میں اللہ نے کیا فرض کیا ہے ہم پر، اور طریقے دین کے کیا بتائے ہم کو، اور تمام حدود اور احکامات اللہ نے اب مکمل کر دیے. آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے کافر؟ دیکھیں، جب اسلام پھیل رہا تھا تو ان کو یہ تھا، مشرکین کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو یہ تھا کہ اس کو ہم کسی طرح اس دین کو روک لیں گے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑی شرارتیں کی تھی. انہوں نے بہت سے جو مسلمان ہوئے ان کو بھٹکانے کے لیے، جو سادہ دل لوگ تھے ان کو بڑی ایسی طرح سے ان کو پھنسانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح دین سے ہٹ جائیں گے. تو ان کو امید کیا تھی کہ کسی نہ کسی طرح شاید یہ مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی کہ اگر آپ کو مار دیں گے نعوذ باللہ اور دین کو ختم کر دیں گے، مسلمان جو ہو گئے ان کو پھر سے کفر میں لے آئیں گے. یہ بڑی ساری کوششیں ان کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اور یہ آیت جو ہے وہ کب نازل ہوئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس دن آپ کو پتا ہے کہ کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کوئی مشرک نہیں تھا مکہ میں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جو ہے یہ دین مکمل ہو گیا اور کافر مایوس ہو گئے. اب ان کو یہ امید نہیں ہے کہ اس دین کو یہ ختم کر سکیں گے. آج اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، دین کو مکمل کر دیا، اور اب ان کی یہ تمنائیں، آرزویں، اب یہ مایوس ہو گئے، ختم ہو گئی، ان کی مایوسی ہو گئی ان میں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نعمت، دین کی نعمت جو ہے وہ آج میں نے تمہیں پوری کر کے دے دی،
اور میں تم سے راضی ہو گیا کہ تم اسلام پر ہو، اسلام کے دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے مکمل دین دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب آپ کے بعد اگر کچھ نئے طریقے دین میں آئے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شروع کر دے تو وہ اس میں سے جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے، وہ چیز مردود ہے۔ تو دین کا چاہے ہمیں کس سے بھی ہمیں کچھ کام کر کے بڑی تسلی بھی ہوتی ہو، بڑی مسرت ہوتی ہو، بڑا سکون دل کو آتا ہو، مگر اس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم دین کا طریقہ سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دیا وہ طریقہ، تو پھر وہ مردود ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں چاہے ہمیں بہت پرانی عادت پڑی ہوئی، ہمیں سکون اس لیے آتا ہے بدعت کے کام جو ہماری پرانی عادتیں ہیں، ہمیں سکون اس لیے آتا ہے کہ ہمارے پرانے عقائد ہیں۔ اور انسان دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان بت کا پجاری ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، ارلی مارننگ بت کو واش کرتا ہے اور اس کے آگے بھجن پڑھتا ہے اور بڑا جھومتا ہے، اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اس کو وہ سکون ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بڑا پرانا عقیدہ ہے کہ میں یہ عبادت مجھے کرنا ہے، مگر کیا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ صحیح معنوں میں اس کو اس کے اس محنت اس کوشش کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ بت کے سامنے صبح اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، بڑا جھوم جھوم کے بھجن پڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بھجن کی میوزک اور کیسی ہوتی ہے نا، بڑی کیچنگ ہوتی ہے، تو لیکن اس کو سکون تو مل رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا اس میں اچھا دن، آج میرا دن اچھا نکلے گا کہ میں نے صبح یہ بت کی پوجا کی ہے۔ مگر یہ اس کو ایسا سکون کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس کا پرانا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ بلیو کرتا ہے، سائیکولوجیکلی وہ بلیو کرتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت پوری کر لی۔ تو بدعت کا بھی یہی ہوتا ہے، انسان جن طریقوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بڑا سکون ملتا ہے، بچپن سے اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنے سے یہ ہمیں ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج یہ بنانے والے یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا ثواب کما رہے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں اور بڑے شرکی الفاظ بھی بول رہے ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہیں اور ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں جذبات سے نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں جذبات سے دین کو چلنا نہیں سکھاتا، ہمیں ہمارا دین اللہ نے ہمیں پریکٹیکل چیزیں دی ہے، قرآن دی ہے، حدیث دی ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے آج دن مکمل کر لیا اور میری نعمت آج میں نے تمہارے لیے پوری کر کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا صحیح دین سیکھنا ہے، اس پر صرف عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے جذبات ہمیں کچھ بھی کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن، تو جو کوئی جو ضرر سے ہے، یہ ضرر مجبور ہو گیا، جو بہت مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، ٹھیک ہے، بھوک نے اس کو بے حال کر دیا ہوا ہے، وہ اتنا مجبور ہو رہا ہے، لیکن غیر متجانف، مائل ہونے والا نہیں ہے، جانفہ کہتے ہیں ایک سائڈ لینا، تو مائل ہونے والا نہیں ہے گناہ کی طرف، اس کا دل نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، اسم گناہ کی طرف اس کا دل نہیں لگا ہوا، مگر اس کو اس کی بھوک نے اسے بے حال کر دیا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں ہے، اور وہ اب کیا کرے؟ تو پھر کیا کرے؟ ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا سکتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمائی ہے کہ غیر باغن ولا عادن، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اجازت تو ہے، اگر تمہاری بھوک سے تم بے حال ہو رہے ہو، کچھ اور نہیں ہے، اضطراب کی حالت ہے، تو اگر اب صرف حرام چیزیں موجود ہیں تو نہ تمہارے دل میں حرام کی خواہش ہو اور نہ تم
اس کو جی بھر کے انجوائے کر کے کھانے والے ہو، بس تم اپنی بھوک کی اضطراری کیفیت کو اور اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہو، تو تم یہ جو پیچھے پیچھے ساری حرام چیزیں بتائی گئی اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اللہ کی رخصتوں کو بہت خود ہی اپنی مرضی سے اس کو بڑی وسعت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر ہیں، آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، اب ہم کہیں کہ اب تو خیر ہر کارنر پہ حلال چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پہلے لوگ یہ بہانہ بناتے تھے کہ بھئی ہم یہاں رہتے ہیں کیا کریں، حلال چیز تو قریب نہیں ملتی تو ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ لیکن پھر ایسے میں یہ ہم اپنی مرضی سے اگر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں پوری کوشش کر کے ہمیں حلال ہی چاہیے، حلال پر ہی اکتفا کرنا ہے ہمیں۔ ایسے میں ایک مجبوری ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو وہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن جب اپنی چوائس سے انسان کچھ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ جاب پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں کیا کروں، میری جاب پر میں شام تک جاب پر ہوتا ہوں تو میں رات کو آ کے ساری قضا نمازیں پوری کرتا ہوں، تو نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم ہاتھ پیر مار سکتے ہو، جدوجہد کر کے اپنے صحیح دین کو پر چل سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان صحیح مجبوری میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا نہیں۔ یہ آیت ہے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تم سے، ماں کیا، ذا کچھ، کیا کچھ، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، تو قل کہہ دیجئے، احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ تو پاکیزہ چیزیں، اس سے کیا نکلا کہ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیث چیزوں کو حلال نہیں کرتا، صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی حلال کرتا ہے۔ پھر وما علمتم، اور جو علمتم سکھاتے ہو، من جوارح کہتے ہیں شکاری کتوں کو، یا شکاری کوئی بھی شکار کرنے والا جانور، جسے بعض لوگ باز کو ٹرین کرتے ہیں، وہ جو چیل کی طرح ہوتا ہے اس کو ٹرین کرتے ہیں شکار پکڑنے کے لیے، بعض لوگ کتوں کو ٹرین کرتے ہیں، جس کو تم سکھاتے ہو، تم ٹرین کرتے ہو، مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ شکار کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ جو جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں، تعلمونہن تم سکھاتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو علمکم سکھایا تم کو، اللہ نے، تو اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے کہ تم جانوروں کو ٹریننگ کیسے دے سکتے ہو، تو تم جب ان جانوروں کو ٹریننگ دیتے ہو شکار کرنے کے لیے تو پھر ان کا شکار تم کو حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ فَكُلُوا تو کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا مسک سے ہے روک لینا، وہ شکاری جانور روک لے، یعنی کہ وہ شکاری جانور جو تمہارے لیے شکار کو پکڑ کر روک لے، علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اور نام لو، ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کا، علیہ اس پر۔ اب دیکھیں یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت ہے، مگر اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اس کے رننگ ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس جانور کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اسے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرو،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام چیزیں جو اللہ نے پاکیزہ بنائی ہے ہمارے لیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے. تو جو حرام چیزیں وہ اصل میں کیا ہے، وہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت میں بڑی خرابیاں ہیں ہمارے لیے، وہ خبیث، اس کے اندر خباثت ہے، اس کے گوشت میں بھی وہ ہمارے لیے جسمانی اور روحانی طور پر نقصان دہ ہے. تو اللہ کے حلال چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، پاک اور طیب ہے. دوسری چیز، جن جانوروں کو تم نے ٹریننگ دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو سکھا دیا کہ کیسے جانوروں کو ٹریننگ دینی ہے، تو تم کسی کتے کو، کسی باز کو، شکرا کو تم سدھاتے ہو، ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرو کہ جب وہ تمہارے لیے شکار پکڑ لے تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو، لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کنڈیشنز یہ 2 حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو. میں نے کہا، یہ عدی بن حاتم کی حدیث ہے، وہ کہنے لگے، میں نے کہا خواہ وہ اسے قتل کر دے، فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دے، بشرطے یہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہے، کس دوسرے پر نہیں. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں کیا پتہ چلا کہ ایک انسان نے اپنے کتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے اور بسم اللہ کر کے اسے چھوڑتا ہے، وہ کتا جا کے شکار کو پکڑتا ہے، مگر شکار جو ہے وہ پکڑا ہوا شکار زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس مرے ہوئے شکار کو بندہ کھا سکتا ہے، مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ یہاں پر حدیث میں دوسری احادیث سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہے. ایک بات یہ کہ وہ جانور میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب کتے نے جانور کو پکڑا تو اگر وہ مر گیا ہے تو کیا وہ جانور کا خون نکلا تھا یا وہ اس طرح سے مرا ہے کہ کہیں سے خون نہیں نکلا اور جانور مر گیا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جانور کا خون نکلنا ضروری ہے، یعنی جانور اگر گلا گھٹنے سے مر گیا، جیسے مثال کے طور پر کتے نے اس طرح پکڑا کہ جانور کا دم گھٹا اور وہ گلا گھٹنے سے مر گیا، تو اب وہ جانور نہیں کھا سکتے. لیکن اگر اس طرح سے پکڑا کہ اس کے زخم لگ گیا، اس کا خون نکل گیا اور وہ مر گیا، تو چاہے مر گیا یا چاہے زندہ ہے، دونوں صورتوں میں کھا سکتے ہو. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تمہارے سدھائے ہوئے کتے نے خود کھانا نہ شروع کر دیا ہو، پکڑ کر پھر جب تم پہنچے کتے جہاں تک کتا تھا وہاں پہنچے تو کتا خود کھا رہا ہو تو پھر اس کو نہیں کھانا. کیوں کہ سدھایا ہوا کتا صرف مالک کے لیے پکڑتا ہے، اگر وہ خود کھانے لگتا ہے تو وہ ایسے مالک کے لیے نہیں پکڑا ہے، تو پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا. نمبر 1 وہ جانور اس طرح مرا ہو کہ اس کا خون نکلا ہو. نمبر 2 وہ جانور کتے نے اسے پکڑا ہے اگر تو اس کو خود بیٹھ کے کھا نہیں رہا ہے بلکہ اس نے پکڑ کے بس انتظار کر رہا ہے مالک کا. اور نمبر 3 وہاں پر کوئی اور کتا جانور تمہارا شکار بھی مرا ہوا پڑا ہے، کتا بھی ہے لیکن خون بھی نکلا ہے، مگر وہاں پر دوسرا کتا بھی موجود ہے جو تم نے نہیں چھوڑا تھا، تو اب مت کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے شک پڑ گیا کہ کون سے کتے نے اس کو مارا، بیکاز تم نے تو صرف اپنے کتے کو بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کتے نے پہلے اس کو مار دیا ہو. تو یہ ساری شرائط دیکھنی ہوتی ہے. اب ایک اور بات یہ ہے، دوسری حدیث بھی ہے یہاں پر، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا کتا چھوڑو تمہارے لیے پکڑ کر رکھے، اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی. اب اس سے یہ بھی دلیل نکلتی ہے کہ انسان کتے کو پال سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں کتے کو پالنا جائز نہیں ہے. تو گویا کہ کتے کو سرٹن چیزوں کے لیے جائز ہے پالنا. نمبر 1 شکار کے لیے تم نے اس کو ٹرین کیا ہے اور وہ تمہارے لیے شکار کرتا ہے اور تم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہو اس شکار پر، تو پھر تم اس کو پال سکتے ہو. نمبر 2
تمہارے پاس دوسرے جانور ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، کھیت ہے، تمہارا جانور ہے، اب ان جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا ہے تو پال سکتے ہو. ان ریزنز کے علاوہ کتے کو انسان اپنے فن کے لیے، اپنے شوق کے لیے پیٹ کے طور پر کتے کو پالنا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ اس کا ہر دن کو ایک قیرات کا گناہ ملتا ہے. اس کو قیرات بہت بڑی بھاری وزن کو کہتے ہیں. تو اگر انسان صرف اپنے پلیزر کے لیے کتے کو پالتا ہے تو اس کو ہر دن جتنے دن اس کے پاس کتا ہے اس کو ایک قیرات کا گناہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، ہم کو حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، اس کو مار دو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایون شکار کے لیے بھی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کالے کتے کو نہ پالا جائے. بالکل جو سیاہ کتا ہوتا ہے وہ حدیث کی روح سے اس کے اندر شیطان ہوتا ہے، تو اس کتے کو نہیں پالنا چاہیے. تو یہ ہمیں جانور کے احکامات اس سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر باقی یہ کہ اللہ تمہارے لیے حساب لینے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جہاں شک والی بات ہے تو پھر لالچ میں مت کھا لو اس کو کہ تمہیں شک ہے کہ اس کتے نے اس کو اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں مارا اور اپنے لیے مارا ہے، یا کوئی بھی جو باتیں میں نے بتائی اس طرح کے شکوک پیدا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم، آج کے دن احل، حلال کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں. یہ اللہ نے تمام چیزیں جو پاک کی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. یعنی ساری حلال چیزیں طیب ہوتی ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہے، خباثت نہیں ہوتی اس میں. پھر آگے کیا ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کا کھانا بھی حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. وَطَعَامُکُمْ، اور کھانا تمہارا، حل لہم، حلال ہے ان کے لیے. اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ ہمارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، ان کے لیے ہمارا حلال ہے، مگر تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، اور ذبح کا جیسے کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو خون بہایا جاتا ہے اس طرح سے جھٹکے سے مارا ہوا، اور یا زور سے مشین کے ذریعے کاٹا ہوا، جس کا سر کاٹ دیا مشین سے، یا اس کو بجلی کے کرنٹ سے مار دیا، یا اس طرح کے جانور اگر اس طرح سے جانور ہے تو پھر ہمیں ان کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے. اسی وجہ سے ہم کوشر کھانے کو کھا سکتے ہیں. یہودیوں کے جو کوشر جانور ہوتے ہیں تو ان کو ہم کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ کوشر وہی ہوتا ہے جو کہ پراپر ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پر. لیکن اگر جیسے عیسائی لوگ، آج کل کے عیسائی لوگ ایسی چیزوں میں نہیں پڑتے، مشینوں سے کاٹ لیتے ہیں جانوروں کو اور کسی بجلی سے مار دیتے ہیں، تو پھر اس کو کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آف کورس اگر ان کے دسترخوان پر ساتھ میں سور بھی ہے، اور ان کے جو ہمارے لیے جو حلال چیزیں نہیں ہیں، شراب بھی ہے اور خنزیر بھی کا گوشت بھی ہے، اب اس دسترخوان پہ پھر ہم کو بیٹھ کے کھانا حلال نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں اہل کتاب کے گھر میں کھانا کھانا ہے تو ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ ذبح صحیح طرح سے کھانا سے مطلب یہ کہ جو جانور کا گوشت ہے. اب انہوں نے دال بنائی ہے تو آف کورس دال میں تو حلال حرام کا چکر نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی حرام چیز اس میں نہیں ڈالی، سبزی بنائی ہے، دال بنائی ہے، ان چیزوں کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان کے ذبیحہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے خود بھی کھایا ہے اہل کتاب کا کھانا. پر کی فتح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کا گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا تھا، تو اس میں زہر ملا کے اس نے بھیجا تھا، مگر آپ کو ظاہر پتہ نہیں تھا جب، تو آپ نے اس میں سے کچھ کھایا. تو گویا سب یہاں پر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ یہودیہ نے بکری کا گوشت بھیجا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہم ان کا گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کا گوشت حلال ہے ہمارے لیے. یہی بات ہے کہ اس زمانے میں سارے یہودی ذبح ہی کرتے تھے. اب یہاں تو آج کل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہودی اگر کوشر
میٹ ہے تو ہم کھا سکتے ہیں. اسی طرح بعض صحابہ نے بھی چربی کھائی تھی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی. یہودیوں سے جانور کی چربی ان کے پاس تھی تو مسلمانوں نے خیبر فتح ہوا تو ان سے چربی لے کے بھی کھائی تھی. تو ہماری شریعت میں حرام ہے جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہے جیسے مردار، خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ، یہ چیزیں ان کی دسترخوان پر کھانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز یہ لوگ کھا رہے ہیں تو ہم ان کا کھانا سمجھ کر ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتی. تو ایسے دسترخوان پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان کے ایسے لوگوں کے برتنوں میں بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے جو لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے برتنوں سے کھانا بھی ہمیں حلال نہیں ہے، انلیس کے مجبوری ہو تو بہت دھو کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر آگے ہے والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومن میں سے مومن پاک دامن عورتیں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا، جب، آتیتموہن، دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کے مہر، مگر کنڈیشن کیا ہے، محسنین. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اجازت دی ہے. کس چیز کی اجازت دی ہے؟ کہ نکاح کر سکتے ہیں پاک دامن عورتوں سے. تو جو کہ مسلمان پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی، یعنی وہ ان عورتوں کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ جو ہے وہ بدکاری کرنے والی، بد چلن یا بہت آزاد قسم کی نہ ہو، بلکہ پاک دامن ہو، شریف عورتیں ہوں، مردوں سے، غیر مردوں سے تعلق رکھنے والی نہ ہوں، تو پھر ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن اس میں شرائط کیا ہے؟ نکاح کی شرائط اللہ نے آگے بتائی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو انہیں ان کے مہر، تم ان کو دے دو. تو اس آیت کو تھوڑا سا میں یہاں سے پورا ترجمہ کر لیتی ہوں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہیں پاک دامن مسلمان عورتیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. جبکہ اب مردوں کو کچھ شرائط بتائی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو. نمبر 1. نمبر 2، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو مہر دے دو، محسنین، اور تمہاری نیت کیا ہو نکاح کر کے تمہیں اپنے آپ کو نکاح کے بندھن میں باندھنا ہو، یعنی اپنی عفت کی حفاظت مقصود ہو تمہیں. تمہارے لیے یہ شرط لگائی گئی، یعنی مردوں کے لیے شرط لگائی گئی کہ ان کا ارادہ بھی نکاح کے اس بندھن کو پاک دامنی سے جوڑنے کا ارادہ ہو، خود بھی اپنی عفت کی حفاظت کرنا ہو، بدکاری سے بچنا ہو، اپنے آپ کو بھی بدکاری سے بچانا ہو. تو یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ محسنینہ کا مطلب، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حصار میں آ جانا، یعنی کہ نکاح کے بندھن میں پاک دامنی کے نیت سے آ جانا. پھر غیر مصافحین، اور غیر مصافحین کا مطلب ہے کہ بدکاری کی نیت نہ ہو. تم یہ نہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد بھی انسان کی نیت بدکاری سے نہ پاک ہو، اور وہ اس کی نیت ادھر ادھر، اس کی نیت میں بدکاری ہو، وہ ادھر ادھر تعلقات جوڑنے کے چکر میں ہو. پھر ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی تم چھپ چھپ کے لوگوں عورتوں سے تعلق کرنے والے ہو، مخفی طور پر ان سے محبت کے رشتے جوڑنے والے ہو. تو تمہارے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہو. تمہاری اپنی نیت بھی، جس طرح عورتوں کے لیے پاک دامنی کی شرط لگائی گئی، اسی طرح مردوں کے لیے بھی شرط لگائی گئی کہ نکاح کے اس پاکیزہ بندھن میں جب تم خود کو باندھو تو تمہاری اپنی نیت بھی پاک صاف ہونی چاہیے. تو پھر آگے فرمایا وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بالایمانی، ایمان کے ساتھ، یعنی جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی،
اب وہ اس ایمان کے بعد کفر کرے گا، یعنی کہ اپنے ایمان کی حیثیت نہیں پرواہ نہیں کرے گا، عشق اور محبت کے چکر میں وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا اہل کتاب کی جس میں یہ خصوصیات نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا، تو فقد، تو اس نے حبطا، ضائع کر دیا، عملہ، اپنا عمل، یعنی اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اگر انسان غیر مسلم عورت کے لیے، اہل کتاب کی عورت کے لیے، وہ اپنے مذہب کو پرواہ نہیں کر رہا اور وہ اس کی خصوصیات کو نہیں دیکھتا، تو پھر اس نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا اور وہ نقصان میں پڑ گیا، اپنے تمام پچھلا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، آگے چل کے وہ اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے، اس کا پچھلا بھی سارا ضائع ہو گیا۔ وہ اور وہ شخص فی الآخرت، آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے کن کنڈیشن میں شادی ہو سکتی ہے مگر انسان اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ دیکھیں انسان کا ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں پر حلال حرام کی تفصیل آگے آئی، پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں بتایا گیا، پھر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کی بھی اجازت دی گئی، تو اب ان سب میں انسان کو یہ ساری ہمارے پاس انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے یہ فیصلے کرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ نکاح کے وقت بھی انسان اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ کس چیز کو مجھے ترجیح دینی ہے، کیسی عورت کو ترجیح دینی ہے۔ تو ان ساری باتوں میں انسان کو اپنے ایمان کو مقدم رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی خواہشات کو پر کسی اور وجہ سے انسان اگر نکاح کرتا ہے عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو اس کو پسند ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور نہ ہی وہ عورت اس قسم کی ہے کہ وہ ایمان سے اس سے کوئی دلچسپی ہے، تو پھر ایسی عورت سے شادی کرنے کے بعد انسان جو ہے اس کا اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ اب زندگی گزار رہا ہے جس کو ایمان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر انسان کے اپنے ایمان پر بھی اثر آ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بھی لوز کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے تنبیہ کر دی کہ جس نے ایسا کیا اس نے سارے اپنے اعمال ضائع کر دیے، جس نے اپنے ایمان کو خراب کر دیا تو پھر اس کے جو بھی پچھلے اچھے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں اور اس کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے اور وہ آخرت میں خسارے میں پڑ سکتا ہے۔ کیونکہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ انسان ایک لباس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لباس، ایک دوسرے کے لیے تم لباس کی حیثیت رکھتے ہو، ایک دوسرے کی انسان کی زندگی میں اثر آتا ہے بہت زیادہ، تو پھر انسان کو نکاح کے وقت سب سے زیادہ ترجیح اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا ساتھی، ایسی عورت سے نکاح کرے جو اس کے ایمان کو نقصان دینے والی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔